अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ। कल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, इस वजह से जो है ना वो कल वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो सकी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ और आज का मेरा टॉपिक है कि आप कैसे अपनी लाइफ को हैप्पी और स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हुए आप अपनी डेली रूटीन को किस तरह से जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। अक्सर वाइफ से जब पूछा जाता है ना आप क्या करती हैं, तो जवाब हमें सुनने को मिलता है कि ओनली हाउस वाइफ कभी भी ओनली हाउस वाइफ नहीं होती। घर को बहुत ही समझदारी से तरीके से चलाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। अपनी लाइफ में हैप्पी और स्ट्रेस फ्री रहते हुए मैं अपनी लाइफ को किस तरह से एंजॉय कर रही हूँ और आप भी किस तरह से डिप्रेशन से बच सकते हैं, तो मैं कुछ आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर कोई अपनी लाइफ में हैप्पी और स्ट्रेस फ्री रहना चाहता है, डिप्रेशन से बचना चाहता है, क्योंकि आजकल के इस महंगाई के दौर में ना काफ़ी लोग जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो हैप्पी और स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जाए, तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी इनको फॉलो करके मेरी तरह स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आप लोग ना सुबह जल्दी उठा करें। सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह का आप जो है वो ज़िक्र भी कर सकते हैं, नमाज कुरान की तिलावत भी हो सकती है और उसके बाद जो है ना आपकी टेंशन काफ़ी हद तक यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, जब ज़हनी आपको सुकून मिल जाता है। और उसके बाद जो है ना वो हमारे घर के सारे काम भी तकरीबन जल्दी से हो जाते हैं। और सुबह जो भागम भाग होती है ना बच्चों को स्कूल भेजने के टाइम पे, देर से उठेंगे तो ज़रूर आपके घर में भी भागम भाग होगी। और अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और फिर उसके बाद अपने किचन का रुख करते हैं, तो यकीन जाने आपके किचन के सारे काम ना बहुत ही इजीली हो जाते हैं। आप बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली और भागम भाग भी नहीं होती है। और सुबह देर हो रही हो अक्सर हस्बैंड को, तो मूड भी हस्बैंड का ऑफ हो जाता है। तो अगर आप टाइम से उठेंगे, सारे काम भी टाइम से आपके हो जाएंगे, तो हस्बैंड भी जो है ना वो हैप्पी हैप्पी होंगे और बच्चे भी जो है ना वो खुश खुश और टाइम पर ही जो है वह अपने स्कूल पहुंच जाएंगे और कोई भी लेट नहीं होगा। एक्चुअली सुबह की शुरुआत ही हमारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम खुशी से उठेंगे और अपने सारे काम टाइम पे हो जाएंगे तो हमारा सारा दिन ही अच्छा गुज़रता है। अगर हमारा टाइम सुबह का ही अच्छा ना गुज़रे तो फिर सारा दिन ही हमारा मूड ख़राब रहता है। तो जी मैं भी यहाँ सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ और कुरान पाक की तिलावत नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना बच्चों का सबसे पहला काम होता है लंच बॉक्स रेडी करना और उनको टाइम पर जो है ना वो स्कूल छोड़ना। ये बहुत बड़ा टारगेट होता है एक हाउस वाइफ के लिए और तकरीबन ये सबके घरों में ही होता है। हस्बैंड और बच्चे टाइम पर पहुँच जाएँ तो इससे हम भी खुश हो जाते हैं और मूड भी फ्रेश रहता है, वो भी खुशी खुशी चले जाते हैं और हमारा दिन भी जो है वो अच्छा गुजरता है। सेकंड टिप आप लोगों को ये दूंगी कि आप अपने आप से प्यार, अपना ख्याल करें, अपनी सेहत का ख्याल करें। अगर आप ठीक होंगी तो आपके घर का माहौल भी बहुत ही अच्छा रहेगा और आप लोगों की ज़िंदगी भी बहुत ही आसान और खुश रहेगी। तो मैं सुबह सुबह अपना ख्याल कैसे करती हूँ, हस्बैंड को और बच्चों को भेजने के बाद आराम से पहले नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद जो है ना आप फ्रेश होती हूँ, मुँह हाथ धो लेती हूँ और अच्छे से बाल वाल बनाकर, ज़रूरी नहीं कि आप लिपस्टिक लगाएं या फिर इस तरह से जो है ना वो तैयार होकर आप घर के काम शाम करें। सिंपल सा आप मुँह हाथ धो लें, मॉइस्चराइज़र लगा लें, कंघी वगैरह कर लें, बाल बना लें और उसके बाद जो है ना खुशी खुशी अपने घर का काम स्टार्ट करें। इससे एक तो ये होता है ना कि घर में अचानक से अगर कोई आ भी जाता है, आप अपने घर के काम कर रहे हैं तो भी जो है ना वो आप मासी वाला लुक नहीं आता है, आप अच्छे साफ़ सुथरे लग रहे होते हैं। घर के काम तो देखें पूरा दिन ही होते रहते हैं और घर के काम करने के बाद ना हम सोचते हैं कि हम रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो घर के कामों के बाद अपने लिए जो है ना वो वक्त हमें मिलता ही नहीं है। तो क्यों ना सुबह सुबह जैसे हस्बैंड जाते हैं काम ऑफिस के लिए, बच्चे जाते हैं रेडी होकर, तो आप भी उनको भेजने के बाद ना रेडी हो जाया करें अपने घर के काम करने के लिए। तो अगर आप इस तरह से रेडी हो जाएंगी, अच्छा सा नाश्ता करें और उसके बाद जी फ्रेश हो जाएं और अपने घर के कामों को जो है ना वो शुरू करें, तो यकीन जाने आपकी लाइफ से आधा स्ट्रेस ख़त्म
ہو جائے گا، پھر آپ لوگوں سے یہ گلے شکوے نہیں کرتی پھریں گی کہ مجھے تو اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، میں تو سارا دن بچوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ بزی رہتی ہوں۔ ایکچولی یہ میں اپنا ہی قصہ آپ کو سنا رہی ہوں، میں پہلے ایسی ہی تھی، میں اپنے آپ کو وقت ہی نہیں دے پاتی تھی، سارا دن بس گھر میں اور بچوں میں ہی گزر جاتا تھا۔ پھر مجھے ایک دن ہسبینڈ نے یہی کہا کہ سارا دن بچوں میں اور گھر میں اپنا وقت جو ہے نا وہ ضائع کر دیتی ہو، اپنے آپ پہ کچھ خیال کرو۔ تو پھر مجھے بھی تھوڑا سا اپنا خیال آیا اور میں نے اپنی روٹین پھر اسی طرح سے جو ہے نا وہ سیٹ کی کہ ہسبینڈ اور بچوں کو بھیجنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنی کیئر کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا میں گھر کے سارے کام جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتی ہوں۔ اس طرح کرنے سے نا آپ اپنا خیال بھی رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کو بھی ہیپی اور اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ ایکچولی آپ خود ہیپی رہیں گی نا تو آپ کے گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہے گا، ماحول خراب ہو تو پھر عورتیں جو ہے نا وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، بچے بھی جو ہے نا وہ خوش نہیں رہتے، ہسبینڈ بھی خاص کر وہ بھی چڑچڑے ہی رہتے ہیں کہ جی کیا گھر کا ماحول ہے۔ اگر ہم خود ہاؤس وائف خوش ہوں گی اور اپنے آپ کو خوشگوار رکھیں گی، بنا سنوار کے رکھیں گی اور سارے گھر کے کام بھی جو ہے نا اچھے سے چلائیں گی تو جو ہے نا وہ ہماری لائف اسی سے ہی ڈپریشن فری ہو جائے گی، یا بالکل ہم ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، اسٹریس نہیں ہوگا ہمیں۔ اور دن میں جو ہے نا ہمیں 1 گھنٹہ اپنے لیے اس طرح سے نکالنا چاہیے ریسٹ کے لیے، بریک لینا ضروری ہے۔ میں کیا کرتی ہوں کہ میں جب بچے اسکول سے آ جاتے ہیں اس ٹائم میرے گھر کا تقریباً سارا کام وغیرہ ہو چکا ہوتا ہے، کھانا وانا دن کا بن چکا ہوتا ہے، بچے جب اسکول سے آتے ہیں بچوں کو کھانا دیتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں اور بچے سو جاتے ہیں تو میں بھی جو ہے نا وہ سو جاتی ہوں۔ سونا لازمی نہیں ہے، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ کوئی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر اپنے کوئی ولاگز دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ ایک یوٹیوبر سسٹر ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اپنا کوئی ٹاپک تلاش کر سکتی ہیں۔ لیکن میں جو ہے نا وہ مسٹ سوتی ہوں دوپہر میں، کیونکہ دوپہر کا سونا بھی نا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بریک نہیں لیں گے، مسلسل کام کرتے جائیں گے پھر تو ظاہر سی بات ہے تھکاوٹ ہوگی، اور شام کو جب میاں کے آنے کا ٹائم ہوگا تو موڈ ہمارا نا آف ہوگا اور ہم کافی تھکی لگیں گی۔ اس لیے بریک لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں جب بریک لیتی ہوں یعنی کہ سو جاتی ہوں، اس کے بعد جو اٹھتی ہوں نا کافی فریش ہوتی ہوں، چائے وغیرہ پیتی ہوں اور اس کے بعد جو میرے باقی کام ہوتے ہیں، ٹاسک ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں دن بھر کے، یعنی کہ ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے، ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، شام کے لیے کھانا بنانا ہے، بچوں کو ٹیوشن چھوڑنا ہے، تو سارے کام جو ہے نا وہ پھر میرے لیے ایزی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی میری ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کو فالو کریے گا۔ کون کون ایگری کرتا ہے میری ان باتوں سے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ لوگ کس طرح سے اپنی لائف جو ہے نا وہ سیٹسفائز رہتی ہیں، خوش رہتی ہیں اور کون سے ٹپس کو فالو کرتی ہیں، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ٹپ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نیگیٹو لوگوں کو جو ہے نا وہ اوائڈ کریں۔ نیگیٹو لوگوں کو ہم کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آپ کو کسی کام کو کرتا ہوا بھی دیکھ کے نا خوش نہیں رہتا ہے کبھی بھی۔ باتیں بنانا لوگوں کا کام ہے تو ان کو باتیں بنانے دیں اور آپ جو ہے نا وہ اپنی لائف کو اچھے سے انجوائے کریں۔ اکثر جو ہے عورتیں سوچتی ہیں، عورتیں کیا میں خود بھی ایسی ہی سوچتی تھی پہلے، لیکن مجھے ہسبینڈ نے جو ہے نا وہ کہا کہ تم لوگوں کی پرواہ مت کرو، اور جب آپ کا ہسبینڈ اچھا ہو، آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہو نا، تو ہمیں لوگوں کو جو ہے نا پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ بھی پہنیں، کچھ بھی کھائیں پئیں، کوئی کچھ بھی کہتا ہے تو کہتا رہے بھائی، ہم تو ہیں مست مولا اور اپنی زندگی میں ہیں خوش۔ تو نیگیٹو لوگوں کو ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے، لوگوں کی نہ سوچیں، اپنے گھر کے بارے میں سوچیں، اپنے ہسبینڈ کے، اپنے بچوں کے اور اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں، اور اس سے آپ کی لائف بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، کوئی بھی آپ کو ٹینشن جو ہے وہ نہیں رہتی ہے۔ سیکنڈ ٹپ میں یہ دوں گی کہ حسد نہ کریں۔ حسد ایک بہت بڑی بلا ہے جو کہ رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ فرض کریں کہ جیسے آپ کو ایک فار ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور آپ کی دیورانی نے یا جیٹھانی نے بہت اچھا گھر بنا لیا ہے اور کوئی چیز نیو لے لی ہے، تو ہوتا کیا ہے عموماً جوائنٹ فیملی میں کہ دوسری کو بھی جلن ہوتی ہے کہ یار اس نے تو فلاں چیز بنا لی، میں رہ گئی، میں نے کیوں نہیں بنائی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر کسی کا اپنا نصیب ہے، اس نے بنا لی تو آہستہ آہستہ آپ بھی بنا لیجئے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ورنہ اس طرح کی چیزوں کو لے کے بھی نا گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور ماحول جو ہے نا وہ گھر کا کافی حد تک خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حسد نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کی خوشی میں ہمیشہ خوش ہونا چاہیے، اور اس سے بھی جو ہے نا لڑائی جھگڑے نہیں پڑتے گھر میں، اور آپ کے گھر کا ماحول کبھی بھی جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا۔ حسد بہت بڑی بلا ہے جو رشتوں کو بالکل ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اور سیکنڈ ٹپ میں آپ کو یہ دوں گی کہ آپ اپنا پاسٹ بھول جائیں، ہر طرح کی بات کو
فرض کریں کہ کل آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی بات ہوئی ہے، اور اس سے جوائنٹ فیملی میں اکثر ہوتا کیا ہے کہ بڑوں کی لڑائی ہوئی ہے نا، تو ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ ان سے بات نہیں کرنی ہے، آپ نے ان کی طرف بالکل نہیں جانا ہے، ہماری جھگڑا ہوا ہے۔ تو دیکھیں اس سے رشتے جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میری امی، میرے تایا کے ساتھ میرے ابو کی لڑائی ہوئی، اور امی اور ابو تایا لوگ آپس میں بات نہیں کرتے تھے، لیکن ہماری امی نے ہمیں ہمیشہ یہی کہا کہ آپ کے وہ تایا ہیں، آپ جائیں ان سے سلام کریں، بات کریں۔ اس طرح سے کرنے سے بچوں کے دلوں میں جو ہے وہ نفرت نہیں پڑتی ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بہن بھائی تو ہر کوئی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، وہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بچوں کے دلوں میں نا باتیں جو ہے نا وہ بیٹھ جاتی ہیں، تو ذہنوں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے بچوں کی اس طرح کی باتیں۔ تو اس طرح بچوں کو جو ہے نا وہ آپ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہ کریں۔ اگر آپ ابھی سے بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں گے اور لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو اس سے آپ کے گھر کا ماحول بہت خراب ہوگا اور آپ کے بچوں کی پرورش پہ بہت گہرا اثر پڑے گا۔ تو بالکل بھی جو آپ لوگوں نے جو ہے نا اس چیز کو نہیں دیکھنا۔ میں اپنے گھر میں ساری یہی ٹپس فالو کرتی ہوں، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی لائف میں الحمدللہ کیسے خوش ہوں اور کیسے اپنی لائف میں جو ہے نا وہ اسٹریس فری ہوں۔ دیکھیں ڈپریشن بہت بری بلا ہے جو انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اکثر میں نے دیکھا ہے عورتوں کو، مردوں کو ڈپریشن میں جاتے ہوئے، وہ بہت ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نا وہ ہمیں اگنور کر دینا چاہیے، اپنی لائف میں بزی رہیں، اپنے گھر میں بزی رہیں، اپنی لائف میں دیکھیں، اور دوسروں کے گھروں میں جب ہم جھانکنا بند کر دیں گے نا، یقین جانیں اس سے ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ آسان ہو جائیں گی، اور سیٹسفائی رہنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جی، میں نے یہاں پر چکن کڑی بنائی اور میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی، تو اس سے مجھے بھی سیٹسفیکشن ملی اور مجھے بہت زیادہ خوشی ملی، اور کہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ کھانا بہت پسند آیا، بچے بھی ہیپی ہیں۔ اور اس طرح بھی آپ کو میری آج کی چھوٹی سی ولاگ جو ہے نا وہ کیسا لگا، روٹین کیسی لگی، آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میرے ولاگ سے تھوڑی سی بھی کوئی چیز سیکھنے کو ملی ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور اگر آپ نے مجھے کوئی صلاح دینی ہو تو آپ لوگ وہ بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔